ناظرین، اگر مشرق وسطیٰ کی جنگ زمین پر اتر گئی تو یہ صرف میزائلوں اور بمبار طیاروں کی لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ ایک ایسے دلدل بن سکتی ہیں جس میں دنیا کی سب سے طاقتور فوج بھی برسوں تک پھنسی رہ سکتی ہے۔ ایران کی فوجی قیادت اسی حکمت عملی پر اب کام کر رہی ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتا ہوا تناؤ اب ایک انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ کشیدگی کم نہ ہوئی تو جو صورتحال ہے وہ صرف فضائی حملوں یا میزائلوں کی جو جنگ چل رہی ہے اس تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ ایران کی اسلامی ریولوشنری گارڈ کور نے ایک ایسی جنگی حکمت عملی تیار کی ہے جس کا مقصد براہ راست جنگ جیتنا نہیں بلکہ امریکہ کو ایک طویل اور مہنگی جنگ میں الجھا دینا ہے۔ ایرانی جو فورسز ہیں ان کا منصوبہ ہے، ان کے منصوبہ جو ساز ہیں ان کا ماننا ہے کہ امریکہ کی سب سے بڑی طاقت اس کی فضائی برتری ہے۔ جدید لڑاکا طیارے، اسٹیلتھ بمبار اور کروز میزائل کسی بھی ملک کے دفاعی نظام کو چند دنوں میں تباہ کر سکتے ہیں، لیکن ایران کے مطابق امریکہ کی سب سے بڑی کمزوری زمینی جنگ ہے، یعنی گوریلا وار۔ اگر امریکہ ایران میں حکومت گرانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اپنی فوج زمین پر اتارنی پڑے گی، اور یہی وہ مرحلہ ہوگا جہاں ایران اپنی اصل حکمت عملی استعمال کرے گا۔ ایران روایتی جنگ کے بجائے غیر متناسب جنگ یعنی اسیمیٹرک وارفیئر پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاری ٹینکوں اور بڑی فوج کے بجائے چھوٹے تیز رفتار بکھرے ہوئے گروہ دشمن کو مسلسل نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزہ کے اندر اسی طرح سے اسرائیل کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، کیونکہ وہاں پر بھی اسی طرح سے بکھرے ہوئے گروہ تھے جو لگاتار اسرائیل کے ٹینکوں کو نشانہ بنا رہے تھے، اسرائیل کی فوج کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اگر جنگ کی ابتدائی مرحلے میں ایران کے میزائل یا فضائی دفاعی نظام تباہ بھی ہو جائیں گے اس میں، تب بھی لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایرانی منصوبہ بندی کے مطابق جنگ چھوٹے گروہوں اور سلیپر سیلز کے ذریعے جاری رکھی جا سکتی ہے۔ گھات لگا کر حملے کرنا، سڑک کنارے نصب کیے گئے دھماکہ خیز مواد یعنی آئی ای ڈیز اور اچانک حملہ کسی بھی بڑی فوج کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہی حکمت عملی امریکہ نے عراق اور افغانستان میں بھی دیکھی تھی، جہاں طاقتور فوج ہونے کے باوجود اسے طویل گوریلا جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایران کی حکمت عملی صرف فوجی نہیں ہے بلکہ نفسیاتی بھی ہے۔ تہران کو معلوم ہے کہ امریکی سیاست اور عوام طویل جنگوں سے جلد تھک جاتے ہیں۔ اگر جنگ کئی سال تک جاری رہی تو اس کا مالی بوجھ امریکی معیشت پر پڑے گا۔ جب جنگ میں مارے جانے والے فوجیوں کی تابوت امریکہ واپس پہنچیں گے تو وہاں عوامی دباؤ جو ہے اور سیاسی اختلافات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ ایران کی سوچ یہ ہے کہ جنگ کو اتنا طویل کر دیا جائے کہ امریکہ خود ہی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس پورے مشرق وسطیٰ میں اتحادی گروہ کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے۔ لبنان میں حزب اللہ ہے، یمن میں حوثی فورسز ہیں اور عراق و شام میں موجود مسلح گروہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں۔ اگر یہ گروہ متحرک ہوئے تو جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پورے خطے میں پھیل سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق جو زمینی جنگ ہے اس صورت میں ایران کو ایک اور فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ ہوم کا جو گراؤنڈ ہے اس کا ایڈوانٹیج ملے گا، اسے ہم ہوم گراؤنڈ ایڈوانٹیج بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایران کا پہاڑی اور پیچیدہ جغرافیہ کسی بھی بیرونی فوج کے لیے بڑی مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے ماحول میں چھوٹے جنگجو گروہ جو ہوتے ہیں وہ بڑی فوج کے خلاف زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اقتصادی پہلو یہ بھی ہے کہ اگر طویل جنگ ہوئی تو خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں تیل کی ترسیل متاثر ہوگی۔ دنیا کی بڑی مقدار جو ہے تیل کی وہ اسی راستے سے گزرتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی جو رسد ہے تیل کی وہ یہاں سے گزرتی ہے، اس لیے عالمی معیشت پر بھی اس کے گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ یوں ایران کی حکمت عملی کا مقصد فوری فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ دشمن کو ایک ایسی طویل جنگ کی طرف دھکیلنا ہے جو مہنگی ہو اور تھکا دینے والی جنگ ہو، اور اب ایران امریکہ اور اسرائیل کو اسی جنگ میں الجھا دینا چاہتا ہے جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی سیاسی اور معاشی طاقت کمزور پڑنے لگے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر یہ تنازع مکمل جنگ میں بدل گیا تو اس کے اثرات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی سیاست اور سلامتی کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو، ہماری پہنچ آپ کی طاقت۔